ہمت نہیں ہارنی، کمزور نہیں پڑنا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہیں، یہ معجزات ہونے سے پہلے کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے۔ وہ جو تم کہتے ہو تمہیں بھروسہ ہے اللہ پہ، وہ عطا کرے گا، تو وہ اللہ تمہارے بھروسے کو آزماتا ہے۔ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ، یا ابھی بھی قائم ہے؟ ایسے میں قائم رہنا اپنے بھروسے پہ۔ اگر آج سب تمہارے خلاف جا رہا ہے تو کل تمہارے لیے معجزات کا لمحہ بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو اللہ بہترین طریقوں سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد ہی تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، کیونکہ اب قبولیت کی باری ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ جب اس نے تمہارے ٹوٹے دل کو خود کے لیے خاص کیا ہے، ظاہر ہے اس نے تمہاری دعاؤں کو بھی تمہارے لیے بہتر کے لیے چن رکھا ہوگا۔ وہ دیر کر رہا ہے لیکن انکار تو نہیں، وہ بہتر کو بہترین بنا رہا ہے۔ وہ تمہارے صبر کو ٹوٹنے سے پہلے تھام لے گا۔ دعا مانگ کر پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ یقین رکھو تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک وہ دیتے ہیں جو تمہارے حق میں اچھا اور بہترین ہوتا ہے۔ آزمائشیں محض آنے والے راستوں کو آسان کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں نعمتوں کے لیے تیار کرنے آتی ہیں۔ یہ بری نہیں ہوتی بلکہ ہم سے برائی دور کرنے آتی ہیں۔ یہ ان پر آتی ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ جب قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، امید کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دینا، یقین رکھو کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ صبر کرنے والوں کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے لیے اللہ کے خاص معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا کہ آزماتے بھی انہیں ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں، اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ایک اور بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ جو پورا نہ ہو سکا اس خواب کو حقیقت بنانے والا تمہارا اللہ ہے، نا امیدی کی گہرائیوں سے نکال کر اپنے نور سے روشناس کروائے گا۔ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، وہ تدبیریں یوں نکالے گا۔ غموں کی راہ پر بہت سکون سے چلو، کیونکہ یہ وہ راہ ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ اور جو اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں اللہ ان کے لیے سمندر میں سے راستہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز تمہارے مطابق نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کرو، بلکہ خوش ہوا کرو کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ تمہارے مخالفین کو ہی تمہارا وسیلہ بنا دے گا۔ تم اسے اپنا دوست بنا کر دیکھو، وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے۔ جو کسی مشکل میں انسان کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب زمین والے تنگ کرنے لگیں تو عرش والے سے اپنے رابطوں کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ فرض کرو
اگر اس درد کے سجدے سے تمہیں اللہ نے مل جانا ہوا تو اللہ ہر کسی کو آزمائش کے لیے نہیں چنتا۔ اتنی بڑی دنیا ہے پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے، اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے، یا زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے، یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ کیونکہ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے۔ جو کسی بھی حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یقین سے دروازے کھلتے ہیں۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں بہتری ہی تھی، لیکن جو اب ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف، ہر خوشی کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ آسان بنا لو گر تم راہیں اپنی جنت تک، گر زندگی اپنی اس عرش والے کی راہوں پر ڈال دو۔